الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ کی آیت 21 سے مطالعے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ سورہ یوسف ہے۔ اس میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی جو سرگزشت سنائی گئی ہے، سورہ کے مدعا کے لحاظ سے تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس وقت قریش جو کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کے قبیلے میں ایک بھائی ہیں کر رہے ہیں، وہ اس سے مختلف نہیں ہے جو برادران یوسف نے کیا تھا، اور انہیں آئینہ دکھا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کس طرح نمودار ہونے والی ہے، اور تم کیسے رسوا ہو کر اپنے اسی بھائی کے سامنے ایک دن سر جھکائے کھڑے ہو گئے، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب تمہارے لیے بھی اسی طرح وہ عام معافی کا اعلان کریں گے۔ تاہم قرآن مجید نے جس طرح کہ خود فرمایا کہ یہ احسن القصص ہے، یعنی جو سرگزشتیں قرآن میں سنائی گئی ہیں ان میں سب سے بہترین سرگزشت ہے۔ اس کے جز میں، اس کے ایک ایک مرحلے میں قرآن مجید کی بلاغت کے بھی بعض پہلو بہت خوبی سے نمایاں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو تعلیم انسانوں کو دیتے ہیں اور جن جن پہلوؤں سے انسانی نفسیات اس تعلیم سے متعلق ہوتی ہے، اس کے بھی بعض حصے بہت قابل مطالعہ اور قابل غور ہیں۔ اس سرگزشت پہ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ مصر کے لوگوں میں سے جس شخص نے، یعنی فوتی فار نے ان کو خریدا، اس نے آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ یہ لڑکا ہے، اس کو بہت خاطر سے رکھنا، امید ہے یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، اور اگر یہ فی الواقع اس کا اہل ثابت ہوا تو ممکن ہے کہ ہم اس کو متبنہ کر لیں، یعنی اپنا بیٹا بنا لیں۔ قرآن مجید نے فرمایا تھا کہ اس طرح سے ہم نے یوسف کو اس ملک میں جگہ دی، یعنی بھائیوں نے اندھے کنویں میں ڈال دیا، ایک چلتا ہوا قافلہ اٹھا لایا، اور اس نے جس طرح بردے بیچے جاتے تھے، غلام بیچے جاتے تھے، اس طرح مصر کے بازار میں آ کے بیچ دیا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ کیا بڑی آفت تھی جو اب ٹوٹنا باقی رہ گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ ان کو جو شخص خرید کر لایا وہ عزیز مصر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو مستقبل مقدر کر رکھا ہوا تھا، اس کی تیاری کے لیے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی، چنانچہ وہ شاہی محلات میں، شاہی خاندانوں میں، شاہی معاملات کو دیکھنے والے لوگوں میں اس طریقے سے پہنچ گئے۔ تو اس کو اس ایک لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ ہم نے یوسف کو اس طرح سے اس ملک میں جگہ دی، یعنی ایسے اسباب پیدا کیے کہ ایک بردے کے مقام سے یا ایک غلام کے مقام سے اٹھا کر وہاں پہنچا دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے کہ اسے باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک بڑی ہی جامع تعبیر ہے، جس میں خوابوں کی تعبیر بھی آ جاتی ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ وسیع مفہوم میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں، جو واقعات سامنے آتے ہیں،
جو حوادث پیش آتے ہیں، اسی طرح سے کوئی بات، کوئی کلمہ ہمارے سامنے بولا جاتا ہے، ہم کوئی کلام پڑھتے اور سنتے ہیں، تو ہر جگہ بات کی حقیقت تک پہنچنا ہی اصلی مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اس کی خاص صلاحیت دیتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ ہم نے اس کو باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھایا، یہ پیش نظر تھا ہمارے، یعنی یہ صلاحیت اس کے اندر رکھتی یا پیدا کی۔ اس پر میں تفصیل سے یہ عرض کر چکا ہوں کہ پوری بات اس میں یہ مضمر ہے کہ ان کو ایک متمدن علاقے میں لے جائیں، وہاں لے جا کر رکھیں، شاہی معاملات کو سمجھنے کے مواقع فراہم کریں۔ ابھی نوجوان ہیں، بلکہ ایک طریقے سے لڑکے ہی ہیں، تو جب 10-20 سال یہاں گزاریں گے تو پھر جو آگے کے مراحل مقدر ہیں ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور ان حقائق تک پہنچنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ ساری بات اس ایک جملے میں چھپی ہوئی ہے۔ فرمایا یہ اہتمام ہم نے کر دیا، یعنی بھائیوں نے تو ان کو ختم کر دینے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اصلاً تجویز یہی تھی کہ اس لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ ایک بھائی نے تجویز دی کہ قتل کرنے کی بجائے اور اتنا بڑا جرم اپنے سر لینے کی بجائے کسی کنویں میں ڈال دو، چلیے جان بچی۔ لیکن وہاں سے اللہ تعالیٰ اٹھا کے کہاں لے آئے اور اس میں کیا چیز پیش نظر تھی؟ تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ سبق دیا ہے کہ انسان بعض اوقات خیال کرتا ہے کہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، بڑا ظلم ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور کیا پیغمبر کے صاحبزادے کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن دیکھیے کہ نہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نمودار ہوا، نہ باپ بچا سکا، بھائی اٹھا کے لے آئے، باپ کو جا کے فریب دے دیا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا اور ہمیں کنویں میں ڈال دیا۔ تو کہنے کو تو یہ ساری داستان بڑی ہی آدمی کے لیے درد انگیز ہو جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا ہے کہ بعض اوقات تم یہ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور تمہیں اس طرح سے کسی نے فریب دیا ہے یا کسی کے فریب کا شکار ہو گئے ہو، تمہارے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے، تمہیں مارنا چاہا ہے کچھ لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر اس طرح کے حوادث میں بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، تو اس پر پھر آگے تبصرہ کیا ہے کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے ارادے کو نافذ کر کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی اس طرح کے نشیب، اس طرح کے مقامات جن میں انسان بظاہر لگتا ہے کہ آسمان سے گر گیا ہے، یہ اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ وہ انہی کے اندر سے وہ راستے پیدا کر دیتا ہے کہ اگر بندہ فی الواقع اس کا بندہ ہے اور اس کے لیے اس نے کوئی بڑا مقام مقدر کر رکھا ہے تو وہ وہاں اسے پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ اپنے معاملات پہ اس طرح کا غلبہ رکھتا ہے۔ فرمایا مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی لوگ تو ظاہر ہے کہ جو کچھ موجود ہوتا ہے اسی کو دیکھتے ہیں، ان کی نگاہ ظاہر بین ہے، وہ انہی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں، اور پھر بہت قریب کی چیزیں انہیں پریشان بھی کر دیتی ہیں۔ بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، کسی بڑے منصب سے محروم ہو گئے۔ اگر آدمی مثبت طریقے سے سوچے تو یہ سب چیزیں اس کی تربیت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اس کو اوپر اٹھانے کے مواقع پیدا کر دیتی ہیں، اور یہی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر سے اللہ تعالیٰ بڑی سرفرازی کے راستے نکال دیتا ہے۔ یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی، اور اس میں خاص طور پر یہ کہا کہ جب اللہ یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اس نے کسی شر سے بھی کوئی خیر نکالنا ہے تو پھر وہ نکال کر رہتا ہے، اس کا ہاتھ کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اگر لوگ اس بات کو جان لیتے تو کبھی جزا فضا نہ کرتے، پھر ان کے سامنے ہمیشہ وہی بات رہتی جو قرآن نے کہی ہے کہ لا تکرہوا علی ما ولا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم۔ جو اللہ نے دیا ہے اس پر بہت خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب اللہ کسی چیز سے محروم کر دے تو اس پر غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آدمی کو ہمیشہ اسی اعتدال پر قائم رہنا چاہیے جو اس کائنات کا، اس عالم کا پروردگار لوگوں سے
چاہتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، فرمایا کہ اب ہماری اس تدبیر کے یا ہم نے جو کچھ اس کے لیے مقدر کر رکھا تھا اس تقدیر کے ظہور پذیر ہونے کی ابتدا ہو گئی۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، یعنی اتنی بات مقدر ہے یہاں پہ کہ اللہ نے جو چاہا تھا اس کی ابتدا ہو گئی۔ کیسے ہوئی؟ فرمایا چنانچہ اسی طرح ہوا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جب وہ پختگی کو پہنچ گیا تو ہم نے اس کو حکم اور علم عطا فرمایا۔ یہاں ظاہر ہے کہ حکم تو وہ صلاحیت ہے کہ جس میں آدمی صحیح فیصلے کرتا ہے۔ عربی زبان میں اور ہماری اردو میں بھی پھر یہ اس پہلو سے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک تو حکم کوئی حکم دینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس معنی میں ہے کہ انسان کے اندر جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہی اصل میں اس کو رہنما بھی بناتی ہے اور وہی امر و حکم تک پہنچانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ تو ہم نے اس کو یہ چیز عطا کی اور اس کے ساتھ علم بھی دیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی وہ علم جو انسان کی رہنمائی کے لیے آسمان سے نازل ہوتا ہے، یعنی یہاں وہ علم مراد ہے کہ جو وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ مختلف اسالیب ہیں جن میں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ہم نے ان کا نبوت کے لیے انتخاب کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ان کو جو خوبی والے ہوں ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز بھی ملتی ہے، یہ دنیا چونکہ امتحان کا کارخانہ ہے تو یہاں کچھ اوصاف و صفات کو سامنے رکھ کر یا انسان کی کسی جد و جہد کو سامنے رکھ کر ہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور لیتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ علم یہ حکمت عطا فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں، یہاں تک کہ پیغمبری کے لیے منتخب کر لیتے ہیں، تو اس میں خود ان کے اپنی فطرت کی روشنی کی قدر کرنے کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ اسی کو یہاں لفظ محسنین سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ ہدایت تو اس نے انسان کے اندر ودیت کر کے اس کو ایک شعور دیا ہے، اس کے پاس ضمیر ہے، ایک زندہ اور بیدار ضمیر، وہ ہر موقع پر اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو جو لوگ اس رہنمائی کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دیتے ہیں، وہ محسنین ہیں۔ قرآن مجید محسنین کا لفظ اس مفہوم میں استعمال کرتا ہے، یعنی وہ خوبی سے عمل کرنے والے ہیں، جو بھی ان کو چیز ملی ہے اس کا حق خوبی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بہت بہتر طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفت ہوتی ہے ان کو ہم اسی طرح کے بدلے دیتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کو دنیا میں بھی ہم اس طرح سے جزا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ فرمایا۔ اس کے بعد سرگزشت آگے بڑھتی ہے کہ وَرَابَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی۔ اس میں اتنی بات حذف ہے کہ لڑکے سے تھے، آئے، جوان ہو گئے، جوان ہوئے تو جوان رانا تھے، غیر معمولی حسن، غیر معمولی جمال، غیر معمولی وجاہت، اور یوسف جس گھر میں تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی۔ تو عزیز کی بیوی یعنی پوتیفار کی بیوی جس کے گھر میں رہ رہے تھے وہی ان پر دل ہار بیٹھی۔ اس نے ایک دن دروازے بند کر لیے۔ یہ چونکہ معاملہ ایسا ہے کہ قرآن مجید اپنے شایان شان نہیں سمجھتا کہ اس کی بڑی تفصیلات بیان کرے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک ناول نگار کے لیے تو دلچسپی کا باعث ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن مجید اس طرح کے معاملات میں بالعموم بہت ایجاز کا، بہت اختصار کا طریقہ اختیار کرتا ہے، یعنی چند جملوں میں ایک تصویر ہمارے سامنے رکھ کے وہ اصل مدعا کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی کیا اس نے۔
اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی۔ پھر اس نے کیا کیا، وغلقت الابواب، اس نے ایک دن، یعنی بات بڑھتی گئی، ظاہر ہے کہ شروعات ہوتی ہیں پھر حوصلہ بھی ہو جاتا ہے، اس نے ایک دن دروازے بند کر لیے۔ کوئی وقت تھا ایسا جس میں اس نے دیکھا کہ کوئی گھر میں نہیں ہے یا اس کے میاں کے بھی آنے کا امکان نہیں ہے، تو اس نے دروازے بند کر لیے۔ وقالت حیت لک، اور بولی آ جاؤ، یعنی اس نے دعوت گناہ دی یوسف کو۔ جواب دیکھیے کیا ہے، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ یہ معمولی امتحان نہیں تھا، ایک نوجوان ہے، جوان رانا ہے، ابھی ابتدائی عمر ہے، اس میں جذبات بھی بہت عروج پر ہوتے ہیں، اور ایک غیر معمولی خاتون گھر میں اس طرح کے محفوظ ماحول میں اس سے کہتی ہے کہ آ جاؤ۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے خاطر سے رکھا ہے، میں یہ خیانت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ اس میں انہوں نے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے ان سب باتوں پر نگران ہے، میں ان کو کیا جواب دوں گا، یہ نہیں کہا۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، یعنی تمہارا خاوند، وہ جو مجھے خرید کے لایا ہے، جس کے میں گھر میں ہوں، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے خاطر سے رکھا ہے، یعنی میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، مجھے غلام کی حیثیت سے وہ خرید کر لایا تھا، اور ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا ہے، اور میں ایک طرح سے بیٹوں ہی کی طرح اس گھر میں پرورش پا رہا ہوں، میں یہ خیانت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے، یعنی جو اس طرح سے احسان کرنے والوں کے ساتھ خیانت کریں یا ان کے احسان کا برا بدلہ دیں، اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ وہ پھر ان کو دنیا میں بھی بعض اوقات رسوا کر دیتا ہے، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ میرا آقا ہے، اس پر حاشیہ لکھا ہے میں نے، یعنی تمہارا شوہر میرا آقا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں کہا انہوں نے۔ الفاظ ہیں کہ انہ ربی، لفظ رب استعمال ہوا ہے آقا کے لیے، اس لیے بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی تمہارا شوہر میرا آقا ہے، اس کے لیے اصل میں لفظ ربی استعمال ہوا ہے۔ یہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے اسی طرح مالک اور آقا کے لیے بھی آتا ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ ہماری اردو کی طرح صرف اللہ تعالیٰ یا پروردگار عالم کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ عام زبان میں آقا کے لیے، مالک کے لیے بھی، اس زمانے میں غلامی تھی، استعمال ہوتا تھا، اور اب بھی ہوتا ہے۔ عربی زبان میں، یعنی اس وقت بھی جو عربی زبان بولی جاتی ہے اس میں رب المال، رب البیت اور رب الدار وغیرہ کی ترکیبیں عام استعمال ہوتی ہیں، یعنی گھر والے کے لیے رب البیت عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی کسی مزاربت میں مال لگاتا ہے وہ رب المال کہلاتا ہے، تو یہ عام زبان ہے، اور اسی میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اس زبان میں ایسے الفاظ کی مثالیں کم نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور بندوں کے لیے بھی۔ یہی وہ سبب تھا کہ عبرانی میں بھی لفظ ابن، لفظ اب اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، یعنی رب کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی، بیٹے کے لیے بھی اور بندے کے لیے بھی۔ تو اس سے لوگوں نے ترجمے میں غلطی کر کے ابنیت مسیح کا عقیدہ قائم کر لیا۔ تو لفظوں میں بعض اوقات اشتراک ہوتا ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے، اور اس کے لحاظ سے اس کے معنی بھی بتائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور بندوں کے لیے بھی، لیکن دونوں صورتوں میں ان کے مفہوم بالکل الگ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب لفظ رب استعمال ہوتا ہے تو مطلب ہے اس کائنات کا مالک، پروردگار، منعم حقیقی، ہمیں پالنے والا، پالن ہار۔ لیکن جب اس سے نیچے آ کر یہ آقاؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ہماری ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، جس کے تحت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، معاف کیجیے۔ تاہم یہ سوال ضرور کیا جا سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر خدا کا حوالہ دینے کی بجائے زلیخا کو اس کے شوہر کا حوالہ کیوں دیا؟
یعنی بظاہر آدمی خیال کرتا ہے کہ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ معاذ اللہ میں کیسے تمہارے قریب آ سکتا ہوں، میرا پروردگار ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ نہیں کہا انہوں نے. استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے. وہ لکھتے ہیں حضرت یوسف کے اس فکرے پر غور فرمائیے تو معلوم ہوگا کہ اس میں بڑی نفسیاتی بلاغت ہے. جذبات سے اندھی اور خدا اور آخرت سے ایک بے خبر عورت کے سامنے خدا اور آخرت کا واضح ظاہر ہے کہ بھینس کے آگے بیج بجانے کے مترادف تھا. یعنی اس میں کتنا عمدہ سبق دیا ہے کہ آپ کا مخاطب کس جگہ کھڑا ہے. یعنی جو تاثر کا اظہار ہے، بعض اوقات ہم موقع بے موقع خدا آخرت باز فرمانا شروع کر دیتے ہیں. کون سی بات کب کرنی ہے اور اس کا کیا محل ہوگا، اس کی بڑی عمدہ تعلیم ہے اس میں. جذبات سے اندھی اور خدا اور آخرت سے ایک بے خبر عورت کے سامنے خدا اور آخرت کا واضح ظاہر ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف تھا. اس کے ہیجان کو اگر کچھ ٹھنڈا کیا جا سکتا تھا، یعنی اس وقت تو وہ گرفت میں آئے ہوئے تھے، دروازے بند کیے ہوئے تھے، اس کے ہیجان کو اگر کچھ ٹھنڈا کیا جا سکتا تھا تو اسی فکرے سے کیا جا سکتا تھا جو حضرت یوسف نے فرمایا. اس میں اگر شرافت کی رمق بھی ہوتی تو وہ ضرور سوچتی کہ ایک یہ نوجوان ہے جو اپنے آقا کی معمولی سی مہربانی سے اتنا متاثر اور اس کی آقائی کا اس کو اتنا اہتمام و لحاظ ہے کہ میری بے محابہ دعوت کے باوجود اس کے ساتھ کوئی بے وفائی کرنا اپنی دنیا اور عاقبت دونوں کی بربادی تصور کرتا ہے. یعنی اس دنیا میں ہمارے ساتھ جو روابط اور تعلقات ہیں، اگر ان کی شرم انسان کے اندر موجود ہے تو وہ خدا سے بھی شرم کرے گا. یہ تو نقد چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے گرد و پیش میں ہوتی ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے دنیا میں کھڑی ہوئی ایک عورت، اس کو اگر خدا اور آخرت کا خوف ہوتا تو یہاں تک پہنچتی کیوں؟ دنیا میں کھڑی ہوئی ایک عورت کو دنیا ہی کے حوالے سے توجہ دلائی. تو وہ ضرور سوچتی کہ ایک یہ نوجوان ہے جو اپنے آقا کی معمولی سی مہربانی سے اتنا متاثر اور اس کی آقائی کا اس کو اتنا اہتمام و لحاظ ہے کہ میری بے محابہ دعوت کے باوجود اس کے ساتھ کوئی بے وفائی کرنا اپنی دنیا اور عاقبت دونوں کی بربادی تصور کرتا ہے. یعنی ایک طرف یہ نوجوان ہے جس کی اخلاقیات ایسی اعلیٰ ہیں، اور ایک میں ہوں کہ اس کی بیوی ہوں. اب دیکھیے نا کہ دونوں یکساں تعلق میں ہے نا. یعنی اگر ان کا تعلق ایک غلام اور آقا کا ہے تو اس کا تعلق ایک بیوی اور شوہر کا ہے، اور وہاں بھی ایک نوعیت کی برتری موجود ہے کہ وہ اس کا بھی سربراہ ہے، اس خاندان کا سربراہ ہے. تو انہوں نے دونوں کو مقابل میں رکھ کے یہ بتایا کہ انسان کو ان تعلقات، روابط، مہربانیوں اور احسانات کا کیسے لحاظ رکھنا چاہیے. اسی کو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو شخص اپنے گرد و پیش میں لوگوں کے احسانات دیکھ کر ان کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ پھر اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا. تو انسانی اخلاقیات کا جو پہلا مرحلہ ہے جہاں سے انسان اپنی تربیت کی ابتدا کرتا ہے، وہ اصل میں اس کے وجود میں موجود حادثہ اخلاقی کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا آقا ہے، اس کے مجھ پر احسانات ہیں، اس شخص نے میرا ساتھ دیا ہے. تو اگر کسی انسان کے اندر اس کا حادثہ اخلاقی اس کو ان چیزوں پر متنبع نہیں کرتا تو اس کو اس جگہ سے اٹھا کے خدا تک نہیں لے جایا جا سکتا. تو بالکل درست جگہ سے انہوں نے یہ بات کی ہے. اپنی اور ایک میں ہوں کہ اس کی بیوی ہوں، میں نے اپنے آپ کو اس کی زوجیت میں دیا ہے، اپنی عصمت کا اس کو مالک بنایا ہے، اس کے گھر کی ملکہ بنی بیٹھی ہوں، اس کے مال پر مالکانہ متصرف ہوں، لیکن اس کے ساتھ وفاداری کا یہ حال ہے کہ اس کے زرخرید غلام کو اس طرح ہوس سے اندھی ہو کر دعوت عشق دے رہی. یعنی یہ بات ہے جس کی طرف وہ متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ میرا آقا ہے اور میں غلام کی حیثیت سے وہ اس وقت موجود نہیں ہے، تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس سے خیانت نہیں کرنی چاہیے، تم اس کی بیوی ہو. یہ جگہ ہے جہاں سے انہوں نے توجہ دلائی ہے اور بہت عمدہ بات کی ہے. تو فرمایا کہ خدا کی پناہ وہ میرا آقا ہے
اس نے مجھے خاطر سے رکھا ہے، میں یہ خیانت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس عورت نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا، یعنی یہ تو واضح ہو گیا اس کی گفتگو سے، اس طرح دعوت دینے سے، کہ وہ تو ارادہ کیے بیٹھی تھی کہ آج میں اس کو وہاں پہنچائی کے رہوں گی جہاں میری خواہش ہے۔ فرمایا کہ وہ بھی یعنی یوسف بھی اگر پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتا تو اس کا ارادہ کر لیتا۔ یعنی یہ بتا دیا ہے کہ یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی ایک نوجوان کے لیے جو بدویت سے اٹھ کے اس ماحول میں آیا ہے، اور یہاں جو اس کے گرد و پیش میں چیزیں موجود ہیں جو ہر لحاظ سے دعوت دے رہی تھیں، اس میں اس طرح ایک خاتون کا اس کو بلانا، دعوت دینا، اپنی طرف متوجہ کرنا، یہ معمولی چیز نہیں تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو داعیات جذبات رکھے ہیں ان پر قابو پانا اس طرح کی صورتحال میں آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی برہان ظاہر ہوئی اور یوسف اس موقع پر پابر جا رہے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے رہے۔ یہ کیا چیز ہے جس کو قرآن نے یہاں کہا ہے کہ برہان ظاہر ہوئی؟ اگر وہ اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتا تو اس کا ارادہ کر لیتا، یعنی صورتحال ایسی تھی کہ یوسف کے پاؤں بھی پھسل جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سنبھالنے کے لیے اپنی برہان ظاہر کر دی۔ میں نے لکھا ہے اس سے وہ نور یزدانی مراد ہے جو ہر انسان کی فطرت میں ودیعت ہے۔ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ ہم نے نفس انسانی کو بنایا سنوارا تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ انسان کے اندر خیر و شر کو الہام کیا ہے، اس میں خیر ایک نور کی صورت میں موجود ہے، یہی ضمیر کی آواز بنتا ہے۔ اس سے وہ نور یزدانی مراد ہے جو ہر انسان کی فطرت میں ودیعت ہے، یعنی ہر انسان کے پاس یہ برہان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ برہان میرے آپ کے اندر رکھ کر ہم کو پیدا کیا ہے، یہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے، وہی ہمارے اندر جو ہمارا ضمیر ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حق کی ابتدائی دعوت دیتے ہیں، جس سے خیر کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے، جو مختلف موقعوں پر ہاتھ پکڑتا ہے، وہ اندر موجود ہے نور اسی طرح سے۔ لیکن اس طرح کے موقعوں پر اب ظاہر ہے کہ وہ روشنی تو ہے، وہ نمودار ہونی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتی، اور یہاں ہو گئی تو کیوں ہو گئی؟ لیکن اس طرح کے موقعوں پر نمودار انہی کے لیے ہوتا ہے جو اس کی قدر کرتے اور زندگی کے ہر موڑ پر اس کی رہنمائی قبول کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے اندر جو خیر کا دائی اور واعظ پروردگار نے رکھا ہے، ایک حدیث میں رسول اللہ نے اس کے لیے واعظ کا لفظ استعمال کیا، یہ ہمارے اندر ہے، یہی اللہ کی برہان ہے۔ یہ برہان سامنے آ جاتی ہے، یعنی وہاں ہوا کیا کہ پروردگار اس کو سامنے لے آئے، اور یہ سامنے اس وقت آتی ہے اور ان لوگوں کے لیے آتی ہے جو اس سے پہلے اس کے سامنے آنے کے رستے میں رکاوٹیں نہیں پیدا کرتے۔ یعنی جب بھی یہ نور نمودار ہوتا ہے، یہ رہنمائی آتی ہے، تو انسان استقبال کرتا، رک جاتا ہے۔ ان کے لیے یہ اس قدر کبھی ہو جاتا ہے، یعنی جو رہنمائی قبول کرتے رہتے ہیں، بار بار آواز سنتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، ان کے لیے یہ نور اس قدر کبھی ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں انہیں شیطان اور نفس کے حملوں سے بچا لیتا ہے، جو زلیخا کی ترغیب کے نتیجے میں ایک 18-20 سال کے غیر شادی شدہ نوجوان کے لیے پیدا ہو گئی۔ یعنی اگر انسان اپنی حفاظت کرتا رہے اور جب جب اس طرح کی ترغیبات ہوں تو اندر سے جو آواز اٹھے وہ اس کو سنتا رہے، تو یہ آواز توانا ہو جاتی ہے، اس میں بڑی قوت آ جاتی ہے۔ وہ اس روشنی کو بجھانے کی کوشش نہ کرے تو اس کی لو تیز ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس طرح کا کوئی نازک موقع جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق حاصل ہوتی ہے، اس نور کو آگے بڑھنے کا اذن ہوتا ہے خدا کی طرف سے، اور چونکہ کوئی رکاوٹ کبھی پیدا نہیں کی ہوتی تو اس طرح اللہ کی اس توفیق سے آدمی پھر گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ یہی ہوا، اور
اس پر داد دی ہے کہ اس میں شبہ نہیں کہ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا، یعنی اس کے اندر یہی خوبیاں تھیں۔ وہ اس سے پہلے اسی طرح اپنے اس نور کی قدر کرنے والا تھا، اور جب وہ اس کی قدر کرنے والا تھا تو ہم نے اس موقع پر بھی اس کی مدد کی اور اس طریقے سے اس کو بچا لیا۔ یہ سرگزشت ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔